الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ گزشتہ جمعات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے کچھ احوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی کنیتوں کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی گئی تھیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہمارے جمعے کا موضوع کیا ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں تو عام طور پر ہماری سننے میں آتی رہتی ہیں کہ ہمارے ذمے والدین کے حقوق ہیں، ہمارے ذمے پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور اس کی ہم لوگ فکر بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا پہلو بھی ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا واجب ہے، فرض ہے کہ میرے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ یہ بھی ایک رشتہ ہے، جیسے ماں اور اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو وہاں ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے حقوق کی کہ اگر یہ ادا نہ ہوئے تو اللہ پکڑ لیں گے۔ تو نبی اور امتی کا بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کوئی حقوق نہیں ہیں؟ بہت سے حقوق ہیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، میں کوشش کروں گا چند جمعات کے اندر ان حقوق پر تفصیلی گفتگو ہو، تاکہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کا علم ہوگا تو ادائیگی کی فکر بھی اللہ نصیب فرما دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہم ان حقوق کو ادا کرنا شروع کریں گے تو ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ خود بخود بن جائیں گے۔ اب سب سے پہلا حق جو نبی کا اپنے امتی پر ہوتا ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں، سچا مانیں اور آخری نبی مانیں۔ یہ تین حقوق ہیں جو رسالت سے متعلقہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے نبی کو نبی ماننا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ فرق سمجھ لیں کہ نبی اور رسول دو لفظ بولے جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو معمولی سا فرق ہے جو عام طور پر ہم سنتے ہیں، وہ فرق کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ یعنی عام مشہور یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ سے کوئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اسی کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ رسول بھی تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے پہنچاتے تھے۔ تو اصل فرق نبی اور رسول میں یہ ہے کہ رسول اس نبی کو کہتے ہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ تو رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ کسی کافر قوم سے ہوتا ہے اور وہ کافروں کو اللہ کا پیغام سناتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹکراؤ بھی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء میں سے صرف 313 ایسے تھے جو رسول تھے، یعنی جن کا تقابل کسی کافر قوم سے ہوا۔ باقی جتنے تھے وہ نبی تھے، یعنی انہوں نے صرف مسلمانوں میں محنت کی ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کی ہے، لیکن ان کا کافروں سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ تو 313 رسول تھے، ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سر فہرست بھی ہیں، آپ امام الرسل بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور پیغام پہنچاتے ہوئے اگر کافروں سے ٹکراؤ ہو جائے تو وہی نبی رسول بھی بن جاتا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق رسالت کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو رسول مانیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، سچے رسول تھے۔ اب یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ جی ہم مانتے تو ہیں، دیکھیے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں بازاروں میں، یہاں گاہک آتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے طبقوں سے ہوگا جو لوگ دنیاوی تعلیم میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کا چونکہ واسطہ باہر یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں وہ، تو ان کے واسطے عیسائیوں سے ہوتے ہیں، یہودیوں سے ہوتے ہیں، ملحدین ایتھیسٹ ملتے ہیں ان کو، ان کے ذہن میں ایسے جراثیم آ جاتے ہیں۔ ان جراثیموں کا تریاق اور علاج یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ اصل میں میرا دوست نہیں تھا، میرے ایک دوست کا دوست تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کے ذہن میں کچھ کنفیوژنز ہیں، تو ہم بیٹھ گئے ایک دن۔ تو اب وہ لڑکا ایئر یونیورسٹی میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، اب تو نہیں ہے، اب تو کر لی اس نے، تو اس وقت وہ پڑھتا تھا وہاں۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، کیا مطلب ہے میں مسلمان ہوں؟ بس میرے باپ نے کہہ دیا، میں نے بھی مان لیا میں مسلمان ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جس کو نبی مانا ہے وہ واقعی نبی ہے، اور نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا میں نبی ہوں، سب نے مان لیا، آپ نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، ایسے تو میں بھی کہہ دوں گا میں نبی ہوں تو آپ بھی مان لیں۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں مانیں گے، تو اب اس کی باتیں سنیں۔ تو میں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے آپ کو نبی۔ تو کہنے لگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کو کون سا لوگوں نے نبی مان لیا تھا؟ سارا مکہ تو انکار کر رہا تھا، چند لوگوں نے مانا۔ تو کہتا ٹھیک ہے میں آج دعویٰ کروں گا، سب انکار کریں گے، آہستہ آہستہ مجھے بھی 23 سال لگیں گے، بہت سے لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ نبی ہیں اور میں نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ اس کے دماغ میں باتیں تھیں۔ میں نے پھر اس سے تھوڑا پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ جی میں وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے روم میٹ کون کون ہیں؟ اس نے بتایا جی ایک ایسا ہے، ایک ایسا ہے۔ ایک اس کا روم میٹ جو تھا وہ ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو خدا، رسول، دین کا قائل نہیں ہوتا، بس وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو اس نے اس کے دماغ میں یہ باتیں انجیکٹ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنا کنفیوز تھا کہ وہ کہتا ہے میں کیا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کہتا ہے کس نماز کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے۔ کہتا اللہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ جس کا نبی نے تعارف کیا۔ کہتا میں تو نبی کو مان ہی نہیں رہا، نہ میں قرآن کو مان رہا ہوں، تو پھر میں نماز کس لیے پڑھوں؟ تو نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ وہ کسی اور دین پر، اور دکھ اس بات کا تھا کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا کہ جی میں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے۔ اب یہ حالات جب سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نبی کا حق ہے جس کا وہ انکار کر رہا ہے کہ میں اسے رسول نہیں مانتا۔ تو نبی کو رسول ماننا، نبی ماننا، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اب یہی بات آپ کے دماغ میں بھی آ رہی ہوگی، بھئی ہم کیسے مان لیں کہ وہ رسول ہیں؟ اس کا کوئی میرٹ ہوگا، کوئی اصول ہوگا، کوئی معیار ہوگا، ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے میں نبی ہوں۔ ہاں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں اور کچھ مشاہداتی باتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک معیار بنا ہے، اس پر آپ پرکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی دکھتا ہے تو اس کو نبی مان لیجئے، اور ہو ہی نہیں سکتا کوئی اس معیار پر پورا اتر جائے۔ کیوں کہ نبی تو اللہ پاک اپنے چناؤ سے بناتے ہیں۔ اب میں کچھ اصول عرض کرتا ہوں کہ نبی کے معیار کیا ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک نبی جس کو بناتے ہیں ان میں کیا خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ اگر وہ خوبی ہے تو وہ رسول اور نبی ہے، وہ نہیں ہے تو وہ رسول اور نبی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا اصول اللہ نے قرآن میں بتایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ لوگوں میں سے رسولوں کو اللہ خود چنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبوت یہ اللہ کا چناؤ ہے، آپ اپنی محنت کوشش سے نبی نہیں بن سکتے، کہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے جو آپ نے کر لیا تو آپ نبی بن گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ جو قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا یہ ہے کہ آدمی اپنی کوشش سے نبی بن سکتا ہے،
کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے بتایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 درجے ہیں۔ تو سب سے پہلے آدمی نیک بنتا ہے، پھر وہ مزید کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے شہداء کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر وہ اور کوشش کرتا ہے وہ صدیقین کے درجے پہ آ جاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے تو پھر وہ نبوت کے درجے پر آ جاتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی یوں ہی ترقی کرتے کرتے نبوت کے درجے پر آیا۔ یہ قادیانیوں کا جو ہے وہ نظریہ ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، استفاء، میں چنتا ہوں۔ اب استفاء کسے کہتے ہیں؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھے، جیسے ہم کوئی گفٹ خریدنے کے لیے گئے کسی دکان میں، بہت سے گفٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے یوں نظر دوڑائی اور کہا بس یہ چاہیے مجھے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کیوں اس کو آپ نے کیوں اختیار کیا، تو آپ کہیں گے بس مینوں چنگا لگتا وا، مجھے یہ میرے دل کو بھا گیا، میری نظر میں آ گیا، میں نے یہ لینا، بس کوئی دلیل نہیں دیتے، آپ اپنی صرف پسندیدگی کو معیار بناتے ہیں کہ مجھے پسند آ گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ بالکل اسی طرح اللہ فرما رہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ لوگوں میں سے رسول کو چنتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کو جو بہت پسند آ گیا، بس اللہ نے اسے چن کر نبی بنا دیا۔ اب اس پسندیدگی کا معیار وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے اسے کیوں پسند کیا ہے، لیکن میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے مینوں کیوں نہیں چنیا، مینوں کیوں نہیں پسند کیتا، بھائی بس کر لیا جو اللہ کو پسند آیا۔ تو نبی محنت سے نہیں بنتا، یہ پہلا اصول ہے، نبی اللہ کے چناؤ سے بنتا ہے، جسے اللہ چن لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور جو بھی رسول ہم نے بھیجا وہ مرد ہوتا تھا۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کہ نبی ہمیشہ مرد ہوگا، عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی، یہ اللہ کا ضابطہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کی حکمت و دلیل بہت زیادہ ہیں۔ موٹی موٹی بات سمجھ لیں کہ نبی کو نمونہ بننا ہے، مثلا نبی کو نماز پڑھانی ہے، خطبہ دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، عید پڑھانی ہے، جہاد کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، مسائل بتانے ہیں، اور عورت یہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر عورت کو امام بنا دیں تو بھائی آ نہیں رہے امام صاحب کہ جی ان کو حیض آیا ہوا ہے، اب ان کی 10 چھٹیاں ہیں، 10 چھٹیوں کے بعد ہی تشریف لائیں گے۔ آج جمعے میں امام صاحب نہیں ہے، جی وہ حیض کی حالت میں ہے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک نبی کو کرنے ہوتے ہیں، اس لیے عورت کو نبی نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے ایک بزرگ انہوں نے بہت خوبصورت 2 لفظوں میں اس مسئلے کو بیان کیا، فرمانے لگے بیٹا عورت نبی بنا نہیں کرتی، عورت نبی جنا کرتی ہے، اللہ اس کے ذریعے نبیوں کو دنیا میں لاتے ہیں، یہی عورت کا سب سے بڑا مقام ہے۔ وہ نبی بنتی نہیں ہے، وہ نبی جنتی ہے، تاکہ اس کی برکت سے نبوت اللہ لوگوں کو دنیا میں نبوت کا اجرا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اصول یہ بھی کہ مرد ہمیشہ نبی ہوگا، عورت کبھی نبی نہیں بنے گی۔ اگلی بات یہ جو نبی ہوتا ہے وہ امی ہوتا ہے۔ امی اسے کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا النبی الامی، کہ ہم نے اپنے نبی کو امی بنا کر بھیجا۔ امی اس انسان اور ہستی کو کہتے ہیں جو کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ بغیر استاد کے علوم و معارف کا سمندر ہوا کرتا ہے، اس ہستی کو امی کہا جاتا ہے۔ اب جس کا کوئی استاد بن جائے، اب دیکھیں میرا جو بھی استاد ہے وہ مجھ سے افضل ہے اور بہت افضل ہے۔ اب جو بھی میرا استاد مجھ سے افضل ہوا تو اگر میں کہوں میں نبی ہوں تو وہ مجھ سے افضل ہے، تو نبی تو میرے استاد کو ہونا چاہیے، پھر میں تو نبی نہیں ہو سکتا نا۔ تو میرا جو استاد ہے اس کا بھی کوئی استاد ہے، پھر اسے نبی ہونا چاہیے۔ یوں نبوت تو ایک کھیل بن کر رہ جائے گی۔ تو نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جو کہے کہ جی میرا فلانا استاد ہے، یا میں نے اس سے یہ پڑھا، میں نے اس سے یہ سیکھا، ایسا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ نبی کو ڈائریکٹ اللہ گائیڈ کرتے ہیں، وہ اللہ کی رہنمائی سے چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ بولتا نہیں،
یہ وہی بولتا ہے جو اللہ اس کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں، تو نبی کی رہنمائی اللہ ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ تو جو کسی کا شاگرد ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور قادیانی اسے نبی مان بھی لیتے ہیں۔ اب وہ خود کہتا ہے میں نے میٹرک فلانے استاد سے پڑھی، 8ویں میں میرا یہ استاد تھا، ریاضی کا یہ ٹیچر ہے، اور فلانی جماعت میں اس سے پڑھا ہوں، میں نے فارسی اس سے پڑھی ہے۔ بھائی جب تیرے اتنے استاد ہوئے تو کاہے کا نبی ہے؟ پھر تو تیرے استادوں کو نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ جدو انہوں نے نہیں کیتا بھائی پھر تو کیوں کیتی جانا؟ تو نبی کا استاد نہیں ہوتا، نبی امی ہوتا ہے۔ یہ میرٹ ہے نبوت کا کہ جس کو کسی نے سکھایا نہیں وہ بول رہا ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور یہی نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ معصوم اس ہستی کو کہتے ہیں وہ جب سے پیدا ہوا اور جب دنیا سے جائے، پیدا ہونے سے دنیا سے وصال کے درمیان کا ایک ایک سیکنڈ وہ اتنا پاکیزہ گزارتا ہے کہ گناہ نام کی کوئی چیز نہ اس کی زبان سے نہ اس کے بدن سے قول و فعل میں کہیں صادر نہیں ہوتی۔ یوں کہہ لیں کہ جس ہستی سے گناہ بھی دور دور رہے اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ گناہ ہونا یہ اس کی سرشت میں ہی اللہ نے نہیں رکھا کہ وہ ایسا پاک ہوتا ہے۔ دیکھیں فرشتوں میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک اندھا کہے جی میں الحمدللہ بد نظری نہیں کرتا، بھائی تو کر ہی نہیں سکتا تو تیرا کیا کمال بد نظری نہ؟ ہاں آنکھوں والا کہے میں بد نظری نہیں کرتا، یہ کمال ہے۔ تو نبی میں وہ سب جذبات ہوتے ہیں جو میرے اور آپ میں بھی ہیں، لیکن اللہ اس نبی کو اس کے جذبات پر ایسا کنٹرول دیتا ہے، ایسی حفاظت کا نظام چلاتا ہے کہ وہ کبھی اپنے جذبات غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ان حفاظتوں میں جو رہتا ہے اس کو معصوم کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کے نبی ہونے کے لیے دلیل بھی ہے اور اس کا معیار بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اب جس آدمی سے گناہ ہو جائے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا، نہ وہ نبوت کے لائق ہے اور نہ اس کو نبی مانا جا سکتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی بندہ دکھاؤ جو کہے جی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، بھائی دکھاؤ کوئی مائی کا لال ایسا ہو، سب سے ہو جاتے ہیں، ڈھیروں ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن نبی سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس سے گناہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اب اس میرٹ پر دنیا کا کوئی انسان کبھی تاریخ انسانی میں نبی کے علاوہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جب سے پیدا ہوا آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ معصوم صرف انبیاء ہیں، تو یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد نبی ہونے کا میرٹ یہ ہے کہ نبی اپنی نبوت کے لیے معجزے کے طور پر کچھ پیش کرتا ہے۔ معجزہ وہ دلیل ہوتی ہے جس کا مقابلہ ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی۔ عاجز آ جاتے ہیں لوگ، بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جس دلیل کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اس کا مطلب ہے وہ اگر کسی انسان نے بنائی ہوتی تو سب انسان مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو پھر مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر نبی کے زمانے میں الگ الگ رہا۔ کسی نبی کے زمانے میں جادو چل رہا ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے، لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا، ہاتھ بغل سے نکالتے وہ سورج کی طرح روشنی دینے لگ جاتا، ان کے اپنے معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر تھی، جو میڈیکل سائنس عروج پر تھی، تو ان کو اللہ نے وہ معجزے دیے جہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہو گئی۔ اب ایک آدمی کے جلد پر دھبے ہیں اور وہ جناب وہ مریض ہے جلد کا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ اور ایک بچہ پیدا ہوا ہے مادرزاد اندھا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی آنکھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ بھائی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کا معجزہ تھا کہ جس کا مقابلہ نہیں ہوا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت فصاحت، بلاغت، شعر و شاعری اس کا عروج تھا، تو اللہ نے قرآن بطور معجزہ کے دیا کہ وہ انسان جس نے کسی سے پڑھا نہیں،
جو کسی کا شاگرد نہیں، جس کو کبھی کسی نے شعر کہتے نہیں سنا اور پوری زندگی اس نے شعر کہا بھی نہیں، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی اور نہ آپ کے مناسب ہے کہ آپ شعر و شاعری کریں۔ تو جس نے نہ شعر کہے، نہ سیکھے، نہ کبھی لکھا، نہ کبھی پڑھا، کچھ نہیں، وہ ایک دم ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ پورا عرب گھٹنوں کے بل ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں یہ کیسا کلام لے کر آ گیا ہے۔ تو وہ معجزہ جو نبی پیش کرتا ہے اس کا کوئی مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ آج بھی وہ چیلنج اسی طرح کھڑا ہے، ساری دنیا مل کر لے آئے قرآن کے مقابلے پر ایک آیت پیش کر دے، اللہ کا دعویٰ ہے نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو کہے میں نبی ہوں تو بھائی معجزہ دکھاؤ، وہ کہے گا جی میرا معجزہ دیکھو میں انج کراں گا لائٹاں بند ہو جان گیا، تو آپ کہیں گے ہوتا میں بھی کر دوں گا، اللہ بٹن دبائیں گے بند ہو جائے گی، بھائی یہ کیا معجزہ ہوا، پچھوں تار کٹ دے انہوں کہوں تو جلا کے بکھا پھر مانے تجھے۔ تو آج کل کوئی بھی دعویٰ کر لے تو وہ معجزہ کیسے لے کر آئے گا، کیونکہ معجزہ اللہ دیتے ہیں۔ جو میں کوشش کر کے لاؤں گا وہ سائنس ہو سکتی ہے، وہ جادو ہو سکتا ہے، وہ ٹرک ہو سکتا ہے، لیکن آپ معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ تو اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کر پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا مقابلہ بندے بھلا کہاں کر پائیں گے۔ تو نبی معجزہ لے کر آتا ہے۔ تو جو اب مرزا غلام احمد قادیانی جی میں نبی ہوں، بھائی تیرا معجزہ کیا ہے؟ اب معجزے کے بارے میں خاموشی ہے۔ کسی قادیانی سے پوچھیں بھائی تمہارے نبی کا معجزہ کیا ہے، اب وہ چپ کر جائے گا، کون دا ایہی معجزہ وا کہ انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا، دیکھو ابھی تو معجزہ ہی ہے بھائی۔ تو یہ معجزہ پیش کرنے سے ہر ایک عاجز آ جائے گا، کیوں کہ جب اللہ نے نبی بنایا ہی نہیں تو معجزہ کہاں سے لے کر آئے گا، وہ تو لا ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر نبی کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، کبھی اس سے بد اخلاقی ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو گالیاں دے دے، کسی کے ساتھ کسی کا حق مار لے یا کوئی بد نظری کر لے، کچھ ایسا جو بھی بد اخلاقی ہم تصور کرتے ہیں نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو جو نبی ہوگا وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوگا، اور جس میں بد اخلاقی ہو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء نے، جس میں اس کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں، اس کی بد کرداریاں لکھی ہوئی ہیں۔ اب کہنے کو کوئی کہے جی میں نبی ہوں تو بھائی آپ کے اخلاق کہاں پر ہیں؟ تو جس بندے کے اخلاق ہی گر جائیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے نبی نہیں مانا، تو کیا کبھی ہمارے نبی نے ان کو گالی دی یا ان کو کوئی برا بھلا کہا؟ آپ دعائیں دیتے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مشرکین آپ کو کہتے ہیں مذمم، یعنی آپ کی مذمت بیان کی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا بل انا محمد، نہیں میں تو محمد ہوں۔ کہا نہیں جی وہ مذمم کہتے ہیں، فرمایا کہنے دو میں تو محمد ہوں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو اخلاق میں یہ ہے۔ اور مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، وہ سوروں کی اولاد ہیں، لو مبارک ہو فتنو۔ اب بھائی ایسے آدمی کو نبی جو مان لے، آپ اس کی عقل پر ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ نبی کبھی بھی اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، جو بد اخلاق ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبوت کے ہی خلاف ہے۔ تو جو بھی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم اس میرٹ پر اس کو پرکھ کر دیکھیں گے، ایک ہی چیز صرف نہیں ہوتی، سب چیزیں پرکھنی پڑیں گی۔ تو نبی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں ذرہ برابر کہیں کوتاہی آ گئی تو وہ کاہے کا نبی ہوا؟ وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی کی پیشین گوئی ہمیشہ سچی ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو بھی اپنے زمانے میں بتایا کہ ایک وقت آئے گا یوں ہوگا وہ اسی طرح ہوتا ہی جا رہا ہے،
کوئی بات ایسی نہیں جو آپ نے فرمائی ہو اور غلط ہو گئی ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے پہاڑوں کے پیٹ کاٹے جائیں گے، اور دیکھ لیں آج وہاں کتنی سرنگیں بنی ہوئی ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پہاڑ میں بھی سرنگ بن سکتی ہے۔ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور فرمایا ایک وقت آئے گا مکہ میں سبزہ ہوگا، درخت ہوں گے، اب وہاں جہاں پانی نہیں ہے بھائی درخت کیسے آئیں گے؟ آج جا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ اسلام آباد میں پھر رہے ہیں کہ مکہ میں پھر رہے ہیں، درخت ہی درخت کہاں سے آگے؟ نبی کی پیشین گوئی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے کہ جو بکریاں چرانے والے، یہ عرب کے لوگ، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب دیکھ لیں وہاں پر کسی نے مکہ ٹاور بنا دیا، کسی نے برج خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو یہ وہی ہیں جن کے آباء و اجداد بکریاں چراتے تھے۔ تو نبی کی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ دیکھو اس نے اس وقت جو کہا آج وہ ہو رہا ہے، اسے کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب ہے کسی نے بتایا ہے، اور اس نے بتایا ہے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے، یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی پیشین گوئیاں کی اللہ بنو ساری ہی جھوٹیاں ہو گئی تو وہ پنجابی تے کہتے ہو آپ ہی اپنی مٹی پلیت کرا گیا، وہ بھائی تو نہ کہہ بھی یہ ہوگا یہ ہوگا، چلو آج پردہ پڑا ہوا ہے آگے بھی پڑا رہے گا، اپنا پردہ خود ہی چاک کروا گیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا جو اس نے کہا۔ تو یہ پیشین گوئی نبی کی غلط نہیں ہوتی۔ پھر اب وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کہ نبی کے نبی ہونے کی ایک دلیل اس کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا دینارا ولا درہما، کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہم کسی کو بھی درہم اور دینار کا وارث بنا کر نہیں جاتے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ بھی اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ سارے انبیاء کی یہی ترتیب تھی، کسی نبی کی وراثت اس کی اولاد میں نہیں گئی، وہ سب صدقہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اگر نبی کی وراثت تقسیم ہو تو یہ نبی پر اعتراض ہے، انگلی اٹھے گی، آہو جی نبوت دا دعویٰ کیتا تاکہ لوکی مینوں منن، پھر مینوں دین، انی جائیداداں بنا لیا، اپنے بچیاں واسطے پھر دعویٰ کیتا، یہ اعتراض نبی پر ہو سکتا تھا۔ اور جب سارے نبی کا جو ہو وہ اس کی اولاد کو ملنا ہی نہیں، صدقہ ہوگا عام مسلمانوں کے لیے، تو یہ نبی کے اخلاص کی دلیل ہے، یہ بھی اس کے نبوت کے اوپر ایک بہت بڑا مہر ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا جو تھا وہ سارا بیت المال میں آ گیا، اور وہ کسی کو اولاد میں سے نہیں ملا، کیونکہ وہ صدقہ ہے اور اہل بیت کو صدقہ لگتا نہیں ہے، اس لیے وہ سارا بیت المال میں چلا گیا۔ اب مرزا قادیانی جب فوت ہوا، اس کی ساری جائیداد تقسیم ہوئی، اس کی اولادوں نے تو دعوے کیے عدالت میں اور اپنی وراثت کا حق لیا، اور وہ تقسیم بھی ہوئی، تو اللہ نے مرتے بھی اس کی جو جھوٹی نبوت تھی اس کو بالکل چاک کر کے رکھ دیا کہ لے پکڑ تیری تو وراثت بھی بٹ گئی ہے۔ تو یہ اصول موٹے موٹے ہمارے ذہن میں ہوں گے۔ اب اگر کوئی کہے جی حضور علیہ السلام کو آپ نبی کیوں مانتے ہیں، تو آپ یہ باتیں بتائیں گے کہ وہ اس میرٹ پر پورے اترتے ہیں، کوئی اور ہے تو تم دکھا دو۔ اب جب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر انہی کو نبی ماننا پڑے گا نا جو ہیں۔ تو اس لیے نبی کے نبوت کے یہ میرٹ اور یہ آپ کے جو نبی ہونے کے دلائل تھے، یہ پہلا حق ہے جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، صرف اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ نے کہہ دیا، ماں باپ نے کہہ دیا، نہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ وہی نبی ہونے کے لائق تھے، ان کے علاوہ نبوت کے معیار پر کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی اتر سکتا ہے تو بھائی لے کر آؤ مقابلے پر، پھر ہمیں پتہ چلے، جب نہیں لا سکتے تو پھر مانو یہی اللہ کے رسول ہیں، اور یہی سچے رسول کی نشانی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک حق آج میں نے عرض کر دیا، اور بھی بہت سے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔